ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ عمران خان کے ایک اور حالیہ جو الزام ہے اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آئی وٹنس ہے اس بات کے کہ کیا نیوٹرلز نے یعنی فوج کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کا نام آیا تھا۔ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو نیوٹرلز والا اور چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ ہے اس پر تو میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آج کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ آرٹیکل 17 کے تحت اگر سپریم کورٹ اس کو بھیج بھی رہے ہیں جس نے 15 دن میں فیصلہ کرنا ہے، ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈکلیریشن دیتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہے جو کہ آپریٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف یعنی کہ سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف وہ اس طریقے سے اس مینر میں آپریٹ کر رہی ہے، آپ تو پھر عمران خان صاحب کو کلین چٹ دلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن بھیج رہے ہیں نا۔ کیسے ثابت ہو گیا کہ 500 ہزار ڈالر کے اگر انہوں نے فنڈ لے لیے، یا رومیتا شیٹی صاحبہ سے بھی کوئی 13,500 ڈالر لے لیے جن کے میاں کا اوریجن پاکستانی ہے، کہ انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی، خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب بہت شکریہ آپ نے جس طرح یہ ابھی فرمایا ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو رجوع کرنا ہے ہم نے سپریم کورٹ کو، وہ ایک قانونی جو ہے کارروائی ہے یا ہماری ایک اوبلیگیشن ہے، وہ ہمیں موجودہ حالات میں ان کی طرف جو ہے ہم رجوع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مختلف شواہد ہیں یا مختلف جو ایویڈنس کا سلسلہ ہے یا کسی نے کس وقت کیا کیا جو اس فیصلے میں درج ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن بھی جو ہے ہم ساتھ کروا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یہاں سے بہت کچھ نکلے گا، لیکن سیدھی سادھی بات ہے، ہم نے کوئی جو ہے کوئی خود اس میں کوئی ایڈ نہیں کیا۔ یہ ایک جو ہے وہ جو ابتدائی ممبران ہوتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کے، اس طرح اکبر صاحب نے جو ہے دائر کیا آج سے 8 سال قبل یہ سارا کچھ جو ہے، اور انہوں نے سارے شواہد اور ایویڈنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کی، اور اس کے اوپر اگر یہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس میں کوئی ایویڈنس جو ہے وہ کریڈیبل نہیں تھی، تو 8-9 دفعہ اس کی ایڈجرمنٹ جو ہے زبانی بھی اور ان رائٹنگ بھی جو ہے اوور دا ایئرز جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لی۔ اور اب جو ہے جس دن یہ فیصلہ آیا ہے، بڑے مقتدر جو حضرات ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں شیخ رشید صاحب ہیں، جن میں چودھری فواد صاحب ہیں، اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے حق میں آیا ہے، اور ہمارے متعلق جو ہے اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق جو کچھ کہا اپوزیشن نے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے بلکہ خوشی کا اظہار اس پر صاحب ظاہر تحریک انصاف کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر رہے ہیں، اس فیصلے پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ لی، ووٹون کرکٹ کے حوالے سے، دبئی کے شیخ کے حوالے سے بہت ہی سنگین معاملات ثابت ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈکلیریشن دے دے کہ یہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ پارٹی آپریٹ کر رہی ہے، اور آپ سپریم کورٹ بھیجتے تو 15 دن میں آپ نے عمران خان صاحب کی وکٹری ہونی ہے نا۔ نہ تو یہ سیاسی طور پر درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس طریقے سے پابندیاں لگائی جائیں، آپ یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوبلیگیشن ہے جو ہم پوری کرنی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ جو آپ کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ایک سیاسی تجزیہ نگار کی حیثیت سے جو ہے میں ان کو کنٹیسٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ریفرنس آپ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے جا رہے ہیں، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں گے جو ہمیں دیا گیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، جو ریفرنس ہمیں آیا ہے، جو انویسٹیگیشن جو ہے ای سی پی کی ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ اس کو بیسس بنائیں گے، اس میں کوئی سبسٹریکشن یا ایڈیشن جو ہے ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوگی۔ بعد میں جو ان کے اوپر چارجز لگے ہیں، مثلا بہت ساری شخصیات ہیں، 7-8 لوگ ہیں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے مختلف اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ کیے ہوئے ہیں، جن اکاؤنٹس میں باہر سے پیسے آتے رہے اور وہ ان اکاؤنٹس کا آپریشن کرتے رہے، جن میں اس وقت بھی بڑے مقتدر عہدوں پہ لوگ فائز ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کس طرح کیا۔ یہ سارا کچھ جو ہوگا
وہ خواجہ صاحب اس میں بھی ظاہر ہے وہ اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، ان کا ایک موقف ہے کہ کیونکہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتے تھے کہ اس سے پارٹی فنڈ سے پیسے آتے تھے اور پھر وہ خرچوں کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. اس سے بھی یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ کوئی ایسا سنگین جرم کیا ہے. ظاہر ہے ممنوع اگر فنڈنگ ہو گئی، الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دے دی، فنڈنگ کنفسکیٹ ہو جائے گی. آپ ایف آئی اے سے بھی اگر کارروائی کرانے جا رہے ہیں تو آپ پولیٹیکلی ٹارگٹ ہی کرنے جا رہے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ ہوا آپ وہی کرنے جا رہے ہیں. نہیں شاہزیب، میں معذرت خواہ ہوں، ہم بالکل نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے یہ ہو کہ ہم نے کوئی قانون اور جو آئین کی حدود ہیں ان کو کراس کیا. قطعی طور پہ کسی صورت میں بھی میں بالکل یہ بات انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ امپریشن جانا کہ ہم کسی کو وکٹمائز کر رہے ہیں یا وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اور اس چیز کو جو ہے ہم بالکل اوائڈ کریں گے. ہم بالکل میرٹ پہ رہیں گے، بالکل اسی دائرہ کار میں رہیں گے جو الیکشن کمیشن کا جو ہے یہ فائنڈنگ جو ہے ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. کسی صورت میں بھی آپ اس کے بیانڈ نہیں جائیں گے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ امپریشن دینا یا ان کو انڈر ڈاگ بنانا یا ان کو کیا کہتے ہیں کسی وچ ہنٹنگ کا جو ہے تاثر دینا، یہ قطعی طور پہ غلط ہوگا، قانوناً بھی غلط ہوگا. اگر کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے قانون یا آئین نہیں توڑا ہوا اس کے خلاف کوئی، جس طرح ہمارے خلاف ہوا، ہمارے خلاف جو چارجز تھے ہمیں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، نیب سے، ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، ان تمام محکمے جتنے بھی محکمے جو تھے ان سے ہماری وچ ہنٹنگ ہوئی. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر ملے کہ ہم وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ایسا کوئی مگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ہمیں الیکشن میں ہرا نہیں سکتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے اس لیے ہمیں مقابلے سے باہر کرنا چاہتے ہیں. 2017 میں یہ الزام عمران خان صاحب پر لگ رہا تھا کہ نواز شریف کو ہرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر اور ایک پورا مانیٹرنگ جج اور وہ پورا سسٹم کر کے نواز شریف صاحب کو طریقے سے میدان سے باہر کیا گیا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. اب خان صاحب کی یہی پلی ہے آپ کے خلاف، اور آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز ایسے ناک آؤٹ ہوتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نہیں ہوئے، عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے. میں آپ دیکھیں جو مماثلت آپ ڈرا کر رہے ہیں میاں صاحب کے، میاں نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان کے کیس میں، جو میاں نواز شریف کا جو کیس تھا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اٹ از اے ریڈیکولس چارج جس کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور بعد میں جو ہے ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی محروم کر دیا گیا. یہاں پہ نان پاکستانی سے بلکہ پاکستان کے اندر سے بھی جو ڈونیشنز جو ہے کمپنی سے دی گئی وہ کمپنی سے نہیں لے سکتے. جو ایس سی سی پی جو ہے وہ منع کرتا ہے، اس قانون وہ بھی قانون کے خلاف ہے. یہ ساری مانیٹری ٹرانزیکشن جو ہیں جو باہر سے ہوئی ہیں اور فرام ود ان پاکستان جو ہوئی ہیں، وہ مانیٹری ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ قطعی طور پہ قانونی نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ جو قانون وضع ہوا ہے اس سلسلے میں پاکستان میں، اس کے ساتھ کوئی جو ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کے دائرہ کار میں نہیں رہے ہوئے، ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس لیے یہ دونوں کیسز جو ہے نواز شریف کا اور عمران خان کے کیسز میں کامنالٹی نہیں ڈھونڈتا. لیکن یہ بات یہ میں ضرور کہوں گا کہ ظاہر ہے جو کیس کے میرٹس ہیں اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا، جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس میں تو ظاہر ہے کہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس پر تو تقریباً تمام ہی جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ ایک بلیک لا ڈکشنری سے اور ڈیفینیشن نکالی سارا معاملہ ہوا. مگر میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے ایسے ہی بڑھنا ہے کہ جو ملک کی پاپولر لیڈرشپ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، یا نواز شریف صاحب والا فیصلہ بھی کس طریقے سے ریورس ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس طرف جانا چاہیے کہ پاپولر لیڈرشپ کا فیصلہ عوام کریں، نہ عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کر رہی ہوں، نہ نواز شریف کا فیصلہ جو کیا اور جو کہ غلط ہوا وہ چیز آگے بڑھے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جو آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک سینئر اور ایک معتبر تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ کو یہی بات کرنی چاہیے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، کاش کہ یہ بات پاکستان کی سیاست میں یہ ہو جائے، میں بھی اس بات کا خواہش مند ہوں. لیکن جب نیتیں خراب ہوں، آپ دیکھیں کہ 4 سال جو ہے اس ملک کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کی معیشت تباہ کی گئی. ادھر یہاں پہ پوری جنریشن کا جو ہے اخلاق تباہ کیا گیا. یہاں پہ ادارے جو ہیں ان کو برباد کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وچ ہنٹنگ کرنی تھی، ہم لوگوں کو قید کرنا تھا، ہمارے خلاف مقدمات بنانے تھے. اب دیکھیں نا
وہ بار بار جو ہے چپڑاسی کا ایک مقصود چپڑاسی کا ریفرنس دیتے تھے. اب جو ہے یہ 6-7 لوگ جو جن کے اکاؤنٹس میں فیک اکاؤنٹس میں جو ہے ریمیٹنسز آئی ہوئی ہیں وہ ملازمین ہیں جو ایک چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ آپ کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگائیں تو وہ آپ کے اوپر پھر سچے الزامات لگتے ہیں. یہ بھی ایک قدرت کا ایک نظام ہے, یہ بھی ایک جو ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے. یہ اس سے ہمیں بھی ہر بات کو ہر بندے کو جو ہے سوسائٹی میں اس سے سبق لینا چاہیے کہ آپ جب لوگوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں تو پھر جب پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, جب ڈیوائن پکڑ ہوتی ہے تو آپ کے اوپر سچے الزام لگاتے ہیں. دس از ہاؤ آئی انٹرپریٹ دس سچویشن. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اس میں کوئی ایسی حدود کراس نہیں کرنی چاہیے کہ کل ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم نے جو اصلیت میں جو چیز نہیں تھی ہم نے اس کو بھی پرسو کیا ہے. مگر صاحب ایسا ظاہر آپ کی رائے ہے, اور مگر ایسا لگتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو غصہ ہے عمران خان صاحب پر وہ بہت زیادہ ہے, اور ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں کہ اگر نواز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں, آپ بہت سارے رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں, تو اسی طرح چاہتے ہیں وہ کہ عمران خان کیوں نہیں گرفتار ہو سکتے, جو تاثر ان کی باتوں سے ملتا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی غصہ نظر آ رہا تھا جب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. تو کیا حکومت میں کون پریویل کرے گا؟ کل کو ان کی لیڈرشپ بھی اس طریقے سے گرفتار ہوتی نظر آ رہی ہو کیونکہ غصہ بہت زیادہ ہے, یا پھر ایک سینر ایلیمنٹ پریویل کرے گا کہ جی ہم نے حکومت پہ فوکس کرنا چاہیے, جب عمران خان نے ہم پہ فوکس کیا تو پھر حکومت کا دیکھ لے کہ کیا حال ہوا, گورننس کا کیا حال ہوا, معیشت کا کیا حال ہوا, بار بار فائنانس منسٹری بدلتے رہتے تھے وہ. بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں, میں پھر آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مدت کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ کرسٹلائز ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے, یہ جو آپ کی بات آپ نے کی ہے جس سے یہ ہمیں اس کا ہم یہ تاثر دیں, یا ہم کل ہم پہ ہی کوئی الزام لگائے کہ انہوں نے پرسنل اپنا جو وینڈیٹا ہے اس کو پرسو کرنے کے چکر میں ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے, ملک کا اخلاق, ایک پوری نسل کا اخلاق تباہ کر دیا ہے. ہم نہیں چاہیں گے ہمارے اوپر یہ الزام لگائے, اور ہم محتاط رہیں گے کہ کل جو ہے ہم اس چیز کا جو ہے گلٹی نہ ہو کہ ہم نے کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے کسی اپنی پرسنل ایمبیشنز کو یا پرسنل وینڈیٹے کو جو ہے وہ پرسو کرنے میں, جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے, معاشرے کا نقصان ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم محتاط رہیں گے. بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام کے مقصد سے. ایک اور اہم بات ہے, اور وہ یہ کہ خان صاحب نے کل جو بات کی, انہوں نے اپنے آپ کو تو چارج شیٹ کر ہی دیا کہ وہ نیوٹرلز کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر تک لگا رہے ہوتے تھے, انہوں نے آپ کو بھی چارج شیٹ کر دیا, نیوٹرلز کو بھی چارج شیٹ کر دیا. میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے, کیونکہ آپ آئے وٹنس اس بات کے, تو ذرا ایک میں نے جواب آپ سے لینا ہے اس کا. نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس کے ہیں, ملک آگے چل رہے ہیں, تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے, تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. میں اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اچھا خواجہ صاحب, دلچسپ بات یہ کہ پہلے یہ آف دا ریکارڈ بات عمران خان صاحب کر چکے تھے صحافیوں سے, تو ہم نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا. دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا تھا اس وقت. کمشنر صاحب کا نام جو ہے میرے ہاتھ میں چٹ جو ہے پرویز خٹک صاحب نے دی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے یہ پروپوزڈ ہے. انیشیٹ انہوں نے کیا, انڈورس ہم نے کیا, آج یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. اس وقت کہا تھا انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے نام آیا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کا. کیا بتایا تھا, کنسنسس ڈیولپ کرنے میں اس وقت فوج نے کردار ادا کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے سامنے انہوں نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پرپوز نام ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. صاحب اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول نیوٹرلز نے پہلے آپ کو منا لیا تھا, انہوں نے کہا کہ آدمی نیوٹرل رہے گا. ویسے تو خان صاحب کو نیوٹرل سے بھی پرابلم ہے, مگر انہوں نے نہیں کہا. ایک میں بات کہوں, شاید وہ اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے. خان صاحب کے عمران خان صاحب کا جو مطلب ہے نیوٹرلز کا, اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے. اس وقت سب جائز تھا.
اس وقت سب چلتا تھا. جب پارلیمنٹ کے ممبران کی میٹنگ ہوتی تھی, پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی, اس میں یہ نہیں آتے تھے, اس میں نیوٹرلز آتے تھے. اس میں جو ہے جب ابھینندن کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو بھیجنا ہے, جب کشیدگی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, تو اس وقت تو نیوٹرلز نہیں تھے. اس وقت یہ ان سے جو ہے میٹنگز کی جو ہے صدارت کرواتے تھے ان کے بہاف کے اوپر, اب بہاف کے اوپر. اور اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا, اتنا زیادہ اعتماد تھا. آج جو زبان ان کے متعلق استعمال کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے. ان کو سنائیں وہ کلپس جو پورے ان کے پچھلے 3 سال 3.5 سال کے کلپس ہیں. کیوں نہیں سوچتے آج نیوٹرلز کہتے ہوئے یا میر جعفر اور میر صادق کہتے ہوئے, ان کو شرم آنی چاہیے. اور کہ 3.5 سال بیساکھیاں استعمال کرتے رہے اور اب جو ہے ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہمیں چٹ دی گئی, ڈیڈ لاک تھا وہ بابر یعقوب صاحب کے نام کے اوپر, چٹ مجھے پکڑائی گئی, میں نے چٹ دیکھی. اس کے بعد میں نے آپ پرویز خٹک صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں. پرویز خٹک صاحب از اے ویری آنریبل مین, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی سے پوچھا. ہماری پارٹی نے جو ہے میاں نواز شریف صاحب سے انسٹرکشنز لی, ایک مشاورت ہوئی. اس کے بعد ہم نے ان کو کنوے کر دیا کہ یہ ہمیں یہ نام جو ہے منظور ہے, اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ سالو ہو گیا, ڈیڈ لاک جو ہے ریموو ہو گیا. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتایا جائے, آپ بتائیں کہ یہ اس وقت نیوٹرلز کی ڈیفینیشن کیا تھی جب یہ ان سے صدارت کرواتے تھے, یا ان کی وساطت سے میٹنگیں کرتے تھے, یا ان کی وساطت سے یہ لیجسلیشن کرتے تھے, FATF کی لیجسلیشن, نیب کے لاء کے جو امینڈمنٹ, یہ سارا کچھ جو ہے ان نیوٹرلز کی بقول ان کے نیوٹرلز کی چھتری کے نیچے ہوتا تھا. اس وقت کیا ڈیفینیشن تھی ان نیوٹرلز کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں, یا جن کو یہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں, اس وقت کیا لوگ تھے؟ اس وقت سلطان ٹیپو تھے یہ, سراج الدولہ تھے. مجھے بتائیں کہ یہ میر صادق میر جعفر اس وقت سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو تھے ان کی ڈیفینیشن کے مطابق, اور آج وہ جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے ہیں. خواصہ مگر اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیا پہلے ہی جب آپ کے ہاتھ پر رکھا یہ نام پرویز خٹک صاحب نے, اس سے پہلے کیا نیوٹرلز آپ لوگوں کو اپروچ کر چکے تھے, آپ کی لیڈرشپ کو اپروچ کر چکے تھے, آپ کے علم میں تھا, آپ لوگوں کو منا چکے تھے؟ قطعی طور پہ نہیں. میں اس معاملے کو ایز پارلیمنٹری لیڈر جو ہے اس کو ڈیل کر رہا تھا, اور ہمیں ہر مرحلے پہ میاں نواز شریف صاحب سے ہم مشاورت کر رہے تھے, ان سے گائیڈنس لے رہے تھے. جو بھی نام آتا تھا, جس کا بھی نام آتا تھا کسی سٹیج پہ, اور بھی اداروں کے جب آئے نام جو ہے, تو ہم نے میاں صاحب سے گائیڈنس لی. ہمیں کسی سٹیج پہ کوئی انکلنگ بھی نہیں تھی, کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کہ کون سا نام آئے گا. یہ تقریباً 4 5 6 دن 8 دن جو ہے وہ بابر یعقوب صاحب کے نام کے اوپر, کیونکہ ان پہ اعتماد تھا کہ انہوں نے 2018 میں جو واردات کی ہوئی تھی وہ اس سے یہ مستفید ہوئے ہوئے تھے, اس لیے ان پہ اعتماد تھا, یہ انسسٹ کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ بھی نام انہوں نے دے دیا. یہ نام جو ہے ہم بابر یعقوب صاحب کے مقابلے میں ہمیں ڈیفینیٹلی زیادہ سوٹ کرتا تھا. بابر یعقوب صاحب جو ہے ایک وارداتیے تھے پچھلے الیکشن کے, ان کے مقابلے میں ایک بندہ آیا ہے جس ان بلیمشڈ اس کا ریکارڈ ہے, اس کا ایز اے بیوروکریٹ جو ہے بڑی عزت آبرو ہے, ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس میں میاں صاحب سے ہم نے انڈورسمنٹ لے لی اور ہم نے ان کو کنوے کر دیا. مگر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کے حوالے سے ظاہر ہے کیونکہ یہ ریلوے منسٹری میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے, تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اگر ان کی توسیع ہو سکتی ہے تو بہت اچھا, نہیں ہو سکتی تو ان کو کم از کم عہدہ دیا جائے, کیونکہ یہ بہت قابل اور ایماندار آدمی ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی ان کی تعریف کی تھی. مگر اب ایک دلچسپ بات یہ ہے, یہ لگ گئے جنوری 2020 میں, شیری مزاری صاحبہ نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہمارے متفقہ یہ امیدوار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے. اس کے 1 سال بعد پچھلے سال جنوری میں آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے 19 جنوری 2021 کو الیکشن کمیشن کے باہر کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ تقاریر کر رہی تھی, اور اس کے اگلے دن عمران خان صاحب انہی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اب جو چیف الیکشن کمشنر لگا ہے یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھائے گا. اور 1 سال بعد آپ اس چیف الیکشن کمیشنر کا دفاع کر رہے ہیں, عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کیا ہے, یہ کیسے لگے ہیں, اور کیسے آپ لوگوں کی رائے 1 سال میں بات بدلی اور پھر 1 سال بعد پھر بدل گئی, عمران خان صاحب کی پھر بدل گئی؟ نہیں, لیٹ می ایکسپلین. میں پہلے اپنا جو ہمارے اوپر آپ نے اعتراض کیا, میں پہلے اس کا جواب دیں. دیکھیں شاہ زیب, جب ہم نے کہا کہ یہ ڈیلے ہو رہی ہے, ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے جو
چینج ہوئی ہے لیڈرشپ جو ہے الیکشن کمشنر کی. پچھلا الیکشن کمشنر 5 سال اس کو لے کے بیٹھے رہے, اس کے اوپر نہ کر بیٹھے رہے, جو ہے یہ جو ریفرنس تھا اس کے اوپر. تو اب نئے آئے ہیں تو کم از کم ہمیں ایک سیاسی طور پہ اپنا ایکسپریشن جو ہے انگزائٹی کا وہ ضرور کرنا چاہیے. اس میں بالکل قطعی طور کے اوپر ان کے اوپر کوئی عدم اعتماد نہیں تھا یا ان کے اوپر آبجیکشن نہیں تھی, لیکن سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں یا سیاسی ورکر جو ہیں کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کے مظاہرے ضرور کرتے ہیں. مظاہروں سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے, اپنی داد رسی کے لیے, اپنی گریوینس کے ریڈریسل کے لیے ہم نے کیا ہے. تو اٹ واز ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ دی چیف الیکشن کمشنر. ہاں جب انہوں نے مظاہرے کرنے چنے جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو انہوں نے خاص طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب نے کہ آپ کلپ نکال کے دیکھیں کہ سردار رضا صاحب نے 5 سال جو ہے وہ یہ کیا وہ کیا, ان کی بدیاں برائیاں کی سردار رضا صاحب کی, اور وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ عمران خان صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بدیاں برائیاں جو ہے وہ کیسی تھیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے سلطان سکندر صاحب کی تعریف, راجہ صاحب کی تعریف کی. انہوں نے کہا بڑے اچھے ہیں, یہ آئے ہیں, یہ ہی از آن ریکارڈ. شیخ رشید صاحب صرف ریکارڈ پہ نہیں ہے, یہ خود ریکارڈ پہ ہیں, اور بھی ان کے جو رہنما جو ہیں انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں. ہم نے کسی اسٹیج کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کو چیلنج نہیں کیا. He has an impeccable record as a bureaucrat. The honorable man, I know him personally. میں جب وہ سیکرٹری تھے پروونشل گورنمنٹ میں پنجاب میں لانگ ٹائم بیک, میں 14 سال کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے ان کو جاننے کا ایکسپیرینس ہوا. He is a very fine man, انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, اور اس کا اظہار انہوں نے بھی کیا اور اس کو ہم نے بھی انڈورس کیا. بعد میں جو ہے تاکہ آپ کا مفاد کا ٹکراؤ ہوا, جب آپ کے مفاد جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئے تو آپ نے اپنی رائے بدل دی. یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات کرتے ہیں کہ جو بھی چیز جو ہے جب سیلف موٹیڈ ہو, جیسے موٹیویٹڈ ہو, یا آپ کے اپنے جو آبجیکٹیو جو ہیں وہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہو, وہ اس کے ریزلٹ ہمیشہ خراب نکلیں گے. ملک و ملت کا مفاد جو ہے وہ سول موٹیویشن ہونی چاہیے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مفاد جو ہے سول موٹیویشن ہونی چاہیے. 75 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے, اللہ کے فضل سے آزاد ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو تھا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں ایک جو جذبہ تھا, ایک جو امید تھی, ایک جو کانفیڈنس تھا 1947 کے 14 اگست کو, آج وہ نہیں ہے. مایوسی ہے. ویسے بہت شکریہ خواجہ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.